مبرہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر گناہوں کے ڈسے ہوئے کیوں نہیں نجات پا سکتے؟ وہ نجات پا سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ یسوع مسیح کی مصلوبیت ہی کا مکاشفہ تھا۔ آخری بات، کتنے خوش ہوئے؟ آخری پوائنٹ، اوکے، آخری بات۔ ویسے عبادت کنے گھنٹے دی ہونی چاہیے؟ اے والی تے خصوصی طور تے کنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے دی عبادت۔ کنے ہو گئے نے؟ 4 ہی ہوئے نے، ہلے 2 ہلے آنے بچ۔ اوکے، سو لاسٹ آخری بات، الیشا نبی کے جھیل میں لکڑی ڈالنے سے جب لوہا تیر سکتا ہے، ناممکن بات نہیں ہے، ناممکن بات ہے۔ تسی سوئی سٹ دو پانی تے، تیرے گی کہ ڈوب جائے گی؟ سوئی ڈوب جائے گی، وہ تو نہیں تیرے گی۔ لیکن کلہاڑے کا آگے لوہے کا جو پھل ہے وہ کتنا وزنی ہوتا ہے؟ کنے کو کلو دا ہے گا جی؟ چلو 2-2.5 کلو 3 کلو جنہ بھی، تے سوئی دا کنا کو وزن؟ سوئی نہیں تیر سکتی، تے 2.5 کلو دا 2.5 کلو دا لوہے دا پھل تیرن دے۔ اے نہیں کہ چھوٹی پا کے ڈونگیا سی، نہیں لکھے تیر رہا تھا۔ ادھروں وچ چھوٹی دا سرا، ایک سرا نبی دے ہاتھ سے، ایک سرا جھیل دے اندر ہے، تے لویا تیرن دے، لویا تیر رہے۔ یہ ریویلیشن ہے کروسیفکشن کا، یہ مصلوبیت کا مکاشفہ ہے کہ جب الیشا کے لکڑی ڈالنے سے جھیل میں لوہا تیر سکتا ہے تو گناہوں میں ڈوبا ہوا غرق انسان، گناہگار، مسیح مصلوب جو لکڑی پر لٹکا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے گناہگار کیوں نہیں تیر سکتا؟ وہ اونچے پہ لے جاتا ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اے باپ، ان کو یہ صرف اس کے وسیلہ سے ممکن ہے جو یہ شفاعت کرتا ہے۔ اے باپ، ان کو سوائے یسوع مسیح کے معافی ممکن ہی نہیں، ختم نہیں۔ آمین۔ اس لیے آؤ یسوع مسیح کے لیے شکر گزاری کرو، یسوع مسیح کی ستائش کرو۔ ہاللیلویا۔ اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ، سارے بولے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ۔ لیکن جو جانتے ہیں انہوں دا کی بنے گا؟ جو جانتے ہیں انہوں دا کی بنے گا؟ عبرانیوں 10واں باب 26ویں آیت، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ یہ تو اس نے کہہ دیا کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ، پر جو جان گئے حق کو، کلیسیا، بلیورز، خادم، فضل ہونے کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ گناہ کریے، فضل دا دریا وگنڈے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی حق کو، سچائی کو جان چکا ہے، کتنے لوگ ہیں جو حق کو جان چکے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سب ہیں، سب ہیں، سب ہیں۔ ویری گڈ، اچھی گواہی ہے۔ اب آپ ان کو معاف کر جو نہیں جانتے، پر جو جانتے ہیں وہ جان بوجھ کر پھر گناہ کرے تو لکھے ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور آتش، غضبناک آتش باقی ہے جو مخالف کو کھا لے گی۔ اوکے،
جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر جو نہیں جانتے، لیکن ہم جان گئے، ہمیں سچائی کا پتہ لگ چکا ہے، خادم جان چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے خیال کرو تو پھر وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا ہے۔ جو جان چکے ہیں ایسے لوگ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، عبرانیوں 6 باب 4 آیت، اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح قدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ تو ان کے لیے جو نہیں جانتے۔ آپ سب جانتے ہیں، اوپر کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں یسوع مسیح آپ کی نجات ہے؟ آمین۔ آپ حق کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے دل روشن ہو گئے ہیں، بولیں ہوئے ہیں، تو پھر اپنی طرف دھیان کریں۔ آج کے دن کو منانے کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس میں آج کلیسیا کے لیے میسج کیا ہے۔ خدا نے جہاں سے ایسی محبت کی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لٹکا